السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج شاہ ناولز پہ۔ آج آپ کی رائٹر کی طبیعت ذرا خراب ہے تو ہم جلدی آج کی قسط ریڈ کریں گے۔ اور میں نے تھوڑی دیر پہلے فیس بک پر پوسٹ لگائی تھی تو میری پیاری پیاری کڑیاں تھوڑی جذباتی ہو گئی ہیں، تو گائز زریام اور امایا میں الحمدللہ سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے۔ تو کیوں تم لوگ چاہتے ہو کہ میں خراب کروں؟ اب ان کا رومانس پڑھو، کیوں ان لوگوں کو پنگے ڈلوانے پر لگی ہوئی ہو۔ تو ہم آج کی ایپیسوڈ ریڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ جنونیت قسط نمبر 93، تحریر عریج شاہ۔ جن کو میری آواز پسند نہیں ہے اور جن کو نہیں سننی یار، وہ خود پڑھنے میں مزہ آتا ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں ہے، بس میوٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے اور اپنا کام کرو، آرام سکون سے پڑھو۔ تو میں آہستہ آہستہ اوپر اسی لیے لے کر جاتی ہوں تاکہ آپ لوگ خود بھی اس کو ریڈ کر سکو، ورنہ میں صرف وائس میں بھی دے سکتی ہوں باقی رائٹرز کی طرح، لیکن میں اس لیے دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پڑھنے میں آسانی رہے۔ تو لیٹس سٹارٹ آج کی ایپیسوڈ جنونیت، ایپیسوڈ نمبر 93، تحریر عریج شاہ۔ حرم نے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اس سے اس طرح کی کوئی حرکت ہو جائے گی یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ جو کب سے حیران کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، اپنی مسکراہٹ دبا کر اپنے چہرے پر حیرانگی سجائی۔ یہ کیا حرم، اس طرح اچانک سے تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ وہ بات کو کھینچنے لگا تھا، جبکہ وہ جو سوچ رہی تھی کہ وہ اس بارے میں بات نہیں کرے گا، حیرانگی سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ اب یہ تو غلطی سے ہوا تھا، وہ اس پر کیا کہتی؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، پتہ نہیں کیسے ہو گیا غلطی سے، میں تو آپ کے گال پر کس کرنے والی تھی۔ ارے ایسے کیسے ہو گیا غلطی سے؟ کس بھی کیا غلطی سے ہوتا ہے؟ تم بھی انتہا کر رہی ہو، ایسا بھی ہوتا ہے کیا؟ تمہیں مجھے کس کرنے سے پہلے کم از کم سوچنا تو چاہیے تھا نا۔ اس کی پریشانی سے خراب ہوتی حالت دیکھ کر اسے مزہ آ رہا تھا، وہ اسے مزید پریشان کرنے لگا۔ ارے اس میں سوچنے والی کون سی بات ہے؟ آپ نے بھی تو مجھے کیا تھا نا جب ہم انگلینڈ میں تھے، اس نے اسے یاد دلایا۔ ہاں تو وہ تو تم میری بیوی ہو، میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں تو تمہیں اب بھی کس کر سکتا ہوں، میں تو تمہارے ساتھ کچھ بھی کرنے کا مکمل حق رکھتا ہوں، لیکن تم اس طرح، واہ جی واہ، مطلب آپ شوہر ہیں تو کچھ بھی کرنے کا حق رکھتے ہیں اور میں بیوی ہوں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی؟ کان کھول کر سن لیجئے، آپ بھی میرے شوہر ہیں اور میں بھی آپ پر پورا حق رکھتی ہوں، میں جو چاہے کر سکتی ہوں، ایک کس کروں یا ہزار، کون ہے مجھے روکنے والا؟ آئے برے شوہر سر کہیں کے۔ اپنی باری پر انہیں الٹی سیدھی باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ اس سے تو سچ مچ میں غصہ آ گیا تھا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، آئندہ احتیاط کرنا، دوبارہ ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے، وہ بات کو ختم کرنے کے موڈ میں بولا تھا، جبکہ حرم اسے گھور کر رہ گئی۔ او ہیلو، کیوں نہیں ہونا چاہیے دوبارہ؟ میں 1000 بار کروں گی، کون ہے مجھے روکنے والا؟ جس طرح آپ میرے شوہر ہیں، میں بھی آپ کی بیوی ہوں، میں بھی کچھ بھی کر سکتی ہوں، اور میں دوبارہ بھی کروں گی۔ اور ہاں، اب میں جا رہی ہوں نیچے، فضول باتوں میں میرا وقت برباد کر رہے ہیں۔ حرم الٹے سیدھے ہاتھ نچاتی اسے اپنی طرف سے بہت تگڑا جواب دے کر کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ اس کے جاتے ہی یہ شام کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ وہ اس کی محبت محسوس کر کے سرشار ہو گیا تھا۔ میری معصوم سی لڑاکا بلی، وہ زیر لب بربراتے ہوئے اس کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگا۔ زریام، آپ کو بالکل بھی بخار نہیں ہے۔ اس نے تیسری چوتھی بار اس کے ماتھے کو چھوا، شاید کہیں سے ہلکا پھلکا سا ہی گرم محسوس ہو جائے، لیکن اسے بخار بھی بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ پتہ نہیں کیوں کب سے اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ وہ خود بیڈ پر الٹا لیٹا اسے کہہ رہا تھا کہ وہ بیمار ہے، اسے سخت بخار ہے۔ چپ رہو بیوی، جب میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میں بیمار ہوں تو میں بیمار ہوں، تمہیں کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ بہت جلدی ہے نیچے جا کر سب کو خوش کرنے کی، میری خدمت کرو۔
شوہر بیمار ہے اور تمہارے سیر سپاٹے ختم نہیں ہو رہے۔ وہ غصہ ہونے لگا تھا۔ خدایا زریام، مجھے سیر سپاٹے کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، مجھے نیچے جا کر کام کرنا ہے۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ کیا سوچ رہے ہوں گے سب کہ میں 9 بجے تک کمرے میں گھسی ہوئی ہوں؟ تو میں بھی تو 9 بجے تک کمرے میں گھسا ہوا ہوں۔ تمہارا شوہر بیمار پڑا ہے اور تم اس کا خیال کرنے کے بجائے پتہ نہیں کس کے بارے میں سوچ رہی ہو۔ وہ اسے شرم دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر آپ بیمار ہوتے تو میں نہیں جاتی آپ کے پاس سے، لیکن آپ کہیں سے بھی بیمار نہیں ہیں۔ اچھا، تو مطلب میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ میں نے یہ کب بولا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ میں بس یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ گھبرا کر بولی تھی، کہیں اب وہ اس بات پر اس سے خفا نہ ہو جائے۔ سمجھ گیا میں، بیوی سب کچھ سمجھ گیا۔ شوہر بیمار شوہر سے زیادہ تمہیں جانے کی جلدی ہے، لوگوں کی باتوں کی پرواہ ہے تو یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ جاؤ، چلی جاؤ۔ کیا فرق پڑتا ہے یہاں شوہر بخار سے تڑپ کر بے ہوش ہو جائے؟ بخار سے تڑپنے کے لیے بخار ہونا بھی چاہیے۔ امایا نے اس کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا تھا، جس پر زریام نے اسے گھور کر دیکھا۔ وہ گھبرا کر نظریں جھکا گئی۔ تمہیں جانا ہے نا تو چلی جاؤ، بیکار میں میرے منہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں پہلے ہی بیمار ہوں۔ یہاں گھر میں کوئی اور بیمار ہوتا تو میڈم بیٹھ کر اتنی خدمتیں کر رہی ہوتی، اور یہاں شوہر نیم بے ہوش حالت میں پڑا ہے، کسی کو پرواہ ہی نہیں۔ نیم بے ہوشی کی حالت ایسی نہیں ہوتی۔ امایا کی زبان میں کھجلی ہوئی تھی۔ زریام نے ایک نظر پھر سے اسے گھورا، مطلب وہ اس کی کسی بات کو سچ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ نکلو، ابھی کے ابھی نکلو اس کمرے سے۔ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ میں تم سے اپنی خدمتیں کرواؤں۔ شام تک یہ خوبصورت شکل مجھے مت دکھانا، صرف رات میں دکھانا۔ جاؤ، نکلو اس کمرے سے۔ ابھی تو میں تمہارے ساتھ بالکل بھی نہیں رکنا چاہتا۔ وہ اسے کمرے کے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ اچھا نا، میں رکھ رہی ہوں آپ کا خیال، آپ کی خدمتیں کر رہی ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے احسان عظیم کرنے کی۔ میں یہیں بخار میں تڑپ کر نیم بے ہوشی سے بے ہوش بھی ہو جاؤں تو بھی واپس اس کمرے میں نہ آنا۔ گیٹ لوسٹ، دفع ہو جاؤ۔ میں اپنے بخار کے ساتھ خود اپنا خیال رکھ سکتا ہوں، مجھے بیوی نہیں چاہیے۔ تم جا کر باقیوں کی خدمت کرو۔ اس کا اشارہ اب بھی کمرے کے دروازے کی طرف تھا۔ چلیں ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں، آپ غصہ مت ہونا۔ اس نے آخر بات ختم کرتے ہوئے اٹھنا چاہا تو زریام کا منہ کھل گیا۔ مطلب اب تم بیمار شوہر کو اس حالت میں چھوڑ کر جا رہی ہو؟ شرم سے ڈوب مرو بیوی۔ وہ کسی بھی حالت میں خوش نہیں ہو رہا تھا۔ امایا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ اس طرح کی سچویشن وہ پہلی دفعہ فیس کر رہی تھی۔ زریام، میں جاؤں کہ نہیں جاؤں؟ بات کلیئر کر دینا، وہ تنگ آ کر بولی۔ یہاں آ کر میرا سر دباؤ، میری نکمی بیوی۔ وہ اسے کسی بھی قیمت پر خود سے دور نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ آج اسے چھٹی تھی اور وہ بالکل بھی بیمار نہ ہونے کے باوجود بہانے سے بیمار ہو کر اسے اپنے قریب رکھ رہا تھا۔ وہ اس کے پاس آتے ہوئے اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کا سر آہستہ آہستہ دبانے لگی، بس وہ خوش ہو جائے اس سے، جبکہ زریام اس کی گود میں اپنا سر رکھتے ہوئے اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بنا چکا تھا۔ اس طرح سے میں سر نہیں دبا سکتی، پیچھے ہٹیں پلیز۔ آپ صرف سر دبائیں، میرے ساتھ فری نہ ہوں، سمجھے؟ وہ اس کے غصے کی وجہ سے ہلکی سی ہی مگر اس سے ناراض تو تھی۔ میں تو ایسے ہی سر دبواتا ہوں فری ہو کر۔ اس کا ہاتھ اس کی کمر پر بے لگام گردش کر رہا تھا جب باہر سے امی کی آواز آئی، امایا بچے کہاں رہ گئی تم؟ وہ کمرے سے اندر داخل ہوتی بولی تو زریام نے اس کی گود سے سر نہ اٹھایا۔ کیا ہوا میرا بچہ؟ تم ٹھیک تو ہو؟ اسے اس طرح زریام کا سر دباتے دیکھ وہ پریشانی سے اس کے پاس آئی تھی۔ امی، ان کی طبیعت خراب ہے، سر میں درد ہے، میں ان کا سر دبا رہی ہوں۔ اس نے شرمندگی سے اس کا سر اپنی گود سے ہٹانا چاہا تھا، لیکن وہ آنکھیں بند کیے پرسکون پڑا تھا۔ ہائے اللہ، میرے بچے کی طبیعت خراب ہے۔ امایا بیٹا، تم اس کا سر دباؤ، میں اس کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں، کہیں بخار ہی نہ ہو گیا ہو۔ امی پریشانی سے کہتی واپس باہر جا چکی تھی، جبکہ زریام نے مسکراتے ہوئے ایک بار پھر سے اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار مضبوط کر لیا تھا۔ آپ بہت شیطان ہیں زریام، اس کا ہاتھ پھر سے اپنی کمر پر محسوس کرتے ہوئے وہ بولی۔ شرم کرو بیوی، شوہر کو شیطان نہیں کہتے، اللہ ناراض ہوتا ہے، وہ شرارت سے شرم دلاتے بولا، جبکہ اس کے انداز پر وہ بھی مسکرا دی تھی۔
اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے بہت سارا مس کیجیے گا۔ میں جلدی واپس آ جاؤں گی، ہم اندھیرا ہونے سے پہلے لوٹ آئیں گے۔ وہ ہلکی پھلکی تیاری کے ساتھ اس سے کہہ رہی تھی جو کب سے بیٹھا صرف اسی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ میں نہیں رکھ رہا اپنا خیال، یہ تو تمہارا فرض ہے نا، باقی حق تو بڑے اچھے سے جتاتی ہو۔ وہ صبح والی بات یاد دلاتے ہوئے بولا، جبکہ حرم کے چہرے پر سرخی بکھر گئی تھی۔ جلدی واپس آنا، اپنا فرض نبھاؤ، اس نے شرارت سے کہا تو حرم نے پیاری سی مسکان کے ساتھ مسکرا دی۔ میرے ساتھ رہ کر آپ بالکل میرے جیسے ہوتے جا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ میں آپ کا خود خیال رکھوں گی، آپ کو اپنا خیال رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس مجھے مس کیجیے گا، اس نے اس کے پاس آتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کے سینے کے ساتھ لگتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے گرد پھیلا کر تھام لیا۔ میں بہت پیاری ہوں نا؟ وہ آنکھیں بند کیے اس سے پوچھ رہی تھی۔ اس کے انداز پر وہ مسکرا دیا۔ اگر تم تعریف سننے کے موڈ میں ہو تو جانے کا ارادہ کینسل کر دو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری بہت ساری تعریف کروں گا۔ اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار تنگ کرتے ہوئے اس نے اس کی گردن پر اپنی گرم سانسوں کا لمس چھوڑا۔ وہ اس کی اس حرکت نے حرم کو کانپنے پر مجبور کر دیا۔ ارادہ کینسل تو نہیں ہو سکتا، آپ ابھی ہلکی پھلکی تعریف کر دیں، دیکھیں میں کتنی پیاری لگ رہی ہوں۔ اس نے بڑی معصومیت سے اس کی توجہ اپنی طرف دلائی تھی، جبکہ وہ تو پہلے ہی پورا کا پورا ہی اس کے سحر میں قید تھا۔ چلو کیا یاد کرو گی، بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اب میں مزید تمہاری تعریفیں کل کروں گا ڈیٹ پر۔ اس نے آہستہ سے اس کے چہرے کے گرد اپنا بازو پھیلاتے ہوئے اس کے ماتھے کو چوما اور پھر وہ جو اس کی قید سے آزاد ہونے ہی والی تھی وہ اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ کر اس کی رائے فرار بند کر گیا۔ اب جو حق حاصل ہے کبھی کبھی لے لینا چاہیے، تمہیں بھی کھلی چھوٹ ہے۔ وہ باقی کے حقوق میں کل وصول کروں گا، وہ ذیومانی انداز میں بولا۔ کون سے حقوق؟ اس کے ذیومانی انداز نے حرم کو پوچھنے پر مجبور کر دیا۔ اب وہ تو میں تمہیں کل ہی بتاؤں گا نا، بس یہ سوچ لو کہ اب ہم اس رشتے کو مکمل کرنے والے ہیں، ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ہونے والے ہیں۔ اب مزید یہ دوریاں ہم میں نہیں رہیں گی۔ لیکن ہم میں تو کوئی دوریاں نہیں ہیں، ہم تو ایک ہی ہیں نا، اور ہمارا رشتہ بھی مکمل ہے۔ وہ کنفیوز تھی۔ جاؤ، وہ سب لوگ جانے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے اس نے بات ختم کر دی۔ اوہ میں بھول گئی، میں جلدی واپس آ جاؤں گی، آپ اپنا خیال بالکل مت رکھیے گا، اور وہ میرا کام ہے، بس مجھے مس کیجیے گا۔ اس نے جاتے ہوئے اسی کے انداز پر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کمرے سے باہر بھاگ گئی، جبکہ وہ اس کا نرم سا لمس اپنے ماتھے پر محسوس کرتا مسکرا دیا تھا۔ آپ کو یہاں گھمانے کے لیے کوئی نہیں لے کر آیا، آپ کو یہاں دیدم آپی سے ملانے کے لیے لائے ہیں، اور آپ یہاں کیمرہ لے کر تصویریں کیوں بنا رہے ہیں؟ ادھر دیں مجھے کیمرہ اور ادھر جائیں سب گھر والوں کے پاس، حد ہی ہو گئی، میرے پلان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ وہ سیام کے ہاتھ سے کیمرہ کھینچتے ہوئے غصے سے بولی تھی۔ زیادہ بہانے لگانے کی ضرورت نہیں ہے بھابھی جی، آپ یہاں مجھے دیدم سے ملوانے کے لیے نہیں لائی تھی، آپ یہاں یشام اور دادا جان کو ایک دوسرے سے بات کرنے کا موقع دینے کے لیے مجھے اور باقی سب گھر والوں کو لے کر آئی ہیں، اور وہاں بیچارے ملازموں کو بھی چھٹی دے دی، اور بیچارے دادا جان پہلے ہی بیمار ہیں۔ آپ کو یہ غلط فہمی ہے نا کہ یشام ان کا خیال رکھے گا تو اسے دور کر دو، وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والا، پچھتاؤ گی تم، اسی لیے تو میں یہاں آنے سے منع کر رہا تھا، لیکن تمہارے دماغ میں جو چلتا ہے تم اسی پر مہر لگا دیتی ہو، دیکھ لینا یشام دادا جان کا خیال تو کیا ان کا حال بھی نہیں پوچھے گا۔ اللہ اللہ، جب بھی کیجیے گا منحوس بات ہی کیجیے گا، یہاں میں صرف دادا جان کے لیے نہیں آئی، مجھے پتا ہے میرے شوہر سر بہت اچھے ہیں اور وہ دادا جان کا بہت خیال رکھیں گے، اور دادا جان زیادہ بیمار نہیں ہیں، بس ہلکا سا بخار ہے ان کو، اگر گھر میں
ملازم ہوتے تو شاید یہ شام گھر سے باہر نہیں نکلتے، کمرے سے باہر نہیں نکلتے، لیکن مجھے یقین ہے جب انہیں پتہ چلے گا کہ گھر میں دادا جان اور ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو وہ دادا جان کا خیال ضرور رکھیں گے۔ اور دوسری بات، یہ سب گھر والے نا آپ کی شادی دیدم آپوں سے کروانے کے لیے بالکل سیریس ہیں، وہ بہت اچھی ہیں، میں مذاق کر رہی تھی کہ وہ بوجھنی اور چڑیل ہیں۔ آپ کہیں شادی سے بھاگنے کا پلان تو نہیں بنا رہے؟ میری باتیں سن کر اس نے اپنے دل کی بات کو زبان دی تھی۔ اب اس حسینہ کے سحر سے بچ کر نکلنا ممکن نہیں۔ وہ پوری طرح دیدم کے نقوش میں کھویا ہوا بول رہا تھا، جو دیشم کو جیلس کرنے کے لیے خداش کے آگے پیچھے گھوم رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ دیشم کی نگاہوں کو خود پر محسوس کر کے خداش کے پیچھے چھپ رہی تھی۔ اسے بھوک لگی ہوئی تھی۔ صبح اس نے ناشتہ نہیں کیا تھا۔ ابھی تک کوئی بھی ملازم کمرے میں کھانا دینے کے لیے نہ آیا تو وہ خود نیچے چلا آیا، لیکن پوری حویلی ویران پڑی ہوئی تھی۔ یہ کیا؟ گھر میں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ ملازم شاید آج چھٹی پر ہیں۔ چلو کوئی بات نہیں، میں کسی ہوٹل چلا جاتا ہوں، ویسے بھی یہاں گھر پر رہ کر کیا کروں گا۔ وہ کمرے میں آ کر اپنا جیکٹ پہنتا گھر سے جانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ ابھی وہ سیڑھیوں پر ہی پہنچا تھا جب اسے کسی کے کھانسنے کی آواز سنائی دی۔ کون ہے باہر؟ بیٹا ذرا پانی دے جانا، اور یہ دیکھ جاؤ خداش نے کون سی دوائی دینے کے لیے کہا تھا۔ دادا جان کی آواز کو وہ پہچان چکا تھا۔ ان کی کمزور سی آواز اس بات کی گواہ تھی کہ وہ بیمار ہیں۔ وہ ان کے کمرے کے آگے سے گزر کر باہر نکل آیا تھا۔ اس نے باہر آ کر ہر طرف دیکھا، یہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ عجیب تھے سب لوگ۔ اگر وہ بیمار تھے تو ان لوگوں کو جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ایسی بھی کیا باہر نکلنے کی دلچسپی تھی کہ بیمار انسان کو چھوڑ کر چلے گئے اور گھر میں کوئی ملازم تک موجود نہیں۔ عجیب لاپرواہ لوگ تھے۔ اسے ان لوگوں کی یہ حرکت بہت بری لگی تھی۔ وہ واپس اندر آیا اور ہلکے سے دروازے کو کھول کر کمرے کی طرف دیکھا۔ وہ بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی تھی۔ یش! وہ بے حد خوشی سے اٹھ کر بیٹھنے لگے تھے، جبکہ وہ کافی اکھڑے ہوئے انداز میں بولا، باہر کوئی بھی نہیں ہے، نہ کوئی ملازم ہے اور نہ ہی کوئی گھر کا فرد۔ میں ہی تھا اور میں بھی جا رہا ہوں اب باہر۔ میں خداش کو فون کر دیتا ہوں، وہ کسی ملازم کو بھیج دے گا۔ اس نے کہہ کر دروازہ بند کرنا چاہا تھا جب اسے ان کی آواز سنائی دی، یش پانی! اس کے ہاتھ رک گئے تھے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ کہہ دے کہ ملازم آ کر پانی دے دے گا، لیکن وہ اتنا بے مروت نہیں تھا۔ اس کی ماں نے اس کی ایسی پرورش تو نہ کی تھی کہ وہ ایک بیمار انسان کو پانی تک نہ پلاتا۔ وہ جلدی جلدی قدم اٹھاتا اندر داخل ہوا۔ کچھ فاصلے پر کھڑے پانی کے جگ سے پانی نکالتا ہوا وہ ان کے پاس رکھ چکا تھا، جبکہ دادا جان کا جو ہاتھ اس کے ہاتھ پانی کا گلاس دیکھ کر اپنا ہاتھ اوپر کر چکے تھے، اسے تھمانے کے لیے وہ ہوا میں ہی رہ گیا۔ اس کا ارادہ باہر نکل جانے کا تھا جب اس کا دھیان سامنے پڑی میڈیسن پر گیا۔ یہ میڈیسن کھانی ہے، شاید آپ نے دوپہر کے کھانے سے پہلے۔ اسے ان کی تھوڑی دیر پہلے والی بات یاد آئی جب وہ پوچھ رہے تھے کہ خداش نے کون سی میڈیسن دینے کے لیے کہا تھا۔ اس میڈیسن کے بعد کھانا کون دے گا؟ وہ کافی اکھڑے ہوئے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ میں لے لیتا ہوں بیٹا، تھوڑی دیر میں ملازم آ جائے گا۔ یہ میڈیسن کھانے کے فوراً بعد آپ نے کھانا کھانا ہے۔ یہ لیجئے میڈیسن، میں کچن میں دیکھ کر آتا ہوں کچھ کھانے کے لیے ہے یا نہیں۔
وہ ایک گولی نکال کر ان کی ہتھیلی پر رکھتا پانی کا گلاس انہیں تھما کر باہر نکل گیا تھا، جبکہ دادا جان سے یہ خوشی سنبھالی نہیں جا رہی تھی کہ ان کا پوتا ان سے باتیں کر رہا ہے۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ نمبر 93۔ آپ لوگوں کے کامنٹس بہت مزے کے ہیں، اور گروپ میں ایک ہلکا پھلکا سا کمپٹیشن سٹارٹ ہوا ہے جس میں آپ سب لوگوں نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے، بہت مزہ آئے گا۔ اور کوئی ایڈیٹنگ وغیرہ آتی ہے کہ نہیں آتی، یہ کوئی وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، آپ صرف اپنی فیوریٹ لائن، اپنا فیوریٹ ڈائلاگ بھی لکھ سکتے ہیں جو آپ لوگ کرنا چاہیں۔ تو مجھے انتظار رہے گا آپ کی پوسٹس کا۔ ویسے تو پوسٹ ابھی سے شروع ہو گئی ہے، بہت مزہ بھی آ رہا ہے دیکھتے ہوئے۔ باقی یہ فیس بک والے بھی کر سکتے ہیں اور یوٹیوب والے بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آج ناول کی ایپیسوڈ رہ گئی یہ 7، تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنی ڈائٹ کو دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔